فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 33 پڑھیں گے۔ 11واں باب حضرت ایوب علیہ السلام کے عجیب قصے، صفحہ نمبر 359۔ ارباب تفسیر و تاریخ کے درمیان یہ مشہور ہے کہ ایوب اموس کے بیٹے و عیس کے بیٹے و اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے اور آپ کی مادر گرامی لوط علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ایوب عیس کے بیٹے تھے اور آپ کی زوجہ مطہرہ رحمت ابراہیم بن یوسف کی دختر تھیں، یا ماہر دختر میشا پسر یوسف تھیں، یا لیا دختر یعقوب علیہ السلام علی الخلاف، لیکن پہلی یعنی رحمت سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ بسند ہے معتبر منقول ہے کہ ابو بصیر نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایوب علیہ السلام جن بلاؤں میں مبتلا ہوئے اس کا کیا سبب تھا؟ فرمایا کہ نعمتوں کی زیادتی کے سبب سے تھا جو حق تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور حضرت ان نعمتوں کا شکر جیسا چاہیے ادا کرتے تھے۔ اس وقت شیطان کی آسمانوں پر جانے سے ممانعت نہ تھی، وہ عرش تک جایا کرتا تھا۔ ایک روز شیطان آسمان پر گیا اور نعمتوں پر ایوب کا شکر جو الوائے سماویہ پر بہت کثرت سے ثبت کیا گیا تھا دیکھا، یا یہ دیکھا کہ ان کے شکر کو نہایت عظمت کے ساتھ اوپر لے جاتے ہیں، تو اس ملعون کے دل میں حسد کی آگ مشتعل ہوئی۔ کہا پروردگارا، ایوب تیرا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ بہت کافی نعمت تو نے ان کو عطا کی ہے، جو کچھ تو نے دنیا میں ان کو بخشا ہے، اگر ان کو لے لے تو ہرگز تیری کسی نعمت کا شکر ادا نہ کریں، لہٰذا مجھ کو ان کی دنیا پر مسلط کر دے، تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ تیری کسی نعمت کا ہرگز شکریہ نہ کریں گے۔ اس وقت شیطان کو رب الارباب کا خطاب پہنچا کہ تجھ کو ان کے مال اور فرزندوں پر مسلط کیا۔ یہ سنتے ہی شیطان بہت خوش ہوا اور تیزی سے زمین پر آیا، اور جو کچھ اموال و فرزندان ایوب تھے سب کو ضائع اور ہلاک کر دیا۔ جیسے جیسے وہ ہر ایک کو ہلاک کرتا تھا، ایوب کا شکر و حمد زیادہ ہوتا تھا۔ پھر شیطان نے التجا کی کہ مجھ کو ان کی زراعتوں پر مسلط کر۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، اختیار دیا۔ یہ سن کر وہ اپنے فرمانبرداروں کو لے کر آیا اور ایوب کی زراعتوں میں سیم آلود ہوا، پھونک دی، جس سے تمام زراعت جل گئی۔ حضرت کا حمد و شکر اور زیادہ ہوا۔ پھر اس نے کہا، خدا بندہ مجھ کو ان کے گوسفندوں پر مسلط فرما۔ جب اجازت ملی تمام گوسفندوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت نے حمد و شکر اور زیادہ کیا۔ اس نے کہا، خدا بندہ ایوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تو نے ان کی نعمتیں لے لی ہیں عنقریب پھر عطا فرمائے گا، لہٰذا مجھ کو ان کے جسم پر اختیار دے۔ پھر خطاب الہی اس کو پہنچا کہ تجھ کو ان کے تمام جسم پر سوائے عقل اور آنکھ کے، اور دوسری روایت کے موافق سوائے دل، آنکھ، زبان اور کان کے تمام اعضاء پر اختیار دیا۔ جب اس ملعون کو یہ اجازت مل گئی، بہت تیزی سے نیچے آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت الہی ان کو گھیر لے اور اس ملعون کے ارادے میں حائل ہو جائے۔ پھر اس مسموم آگ کو جس سے وہ پیدا ہوا تھا ان کے ناک میں پھونکا، جس کی وجہ سے حضرت کے سر سے پیر تک تمام جسم میں زخموں اور دنبلوں کی زیادتی سے ایک زخم ہو گیا۔ حضرت کافی مدت تک اسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا رہے اور حمد و شکر الہی میں کمی نہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ حضرت کے بدن مبارک میں کیڑے پڑ گئے، اور حضرت صبر کے اس درجے میں تھے کہ کوئی کیڑا جب ان کے جسم مطمئن سے گر پڑتا تھا اسے پکڑ کر اپنے جسم پر رکھ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ
اسی جگہ واپس جا جہاں خدا نے تجھ کو خلق کیا ہے۔ اور حضرت کے جسم اقدس سے اس قدر تعفن ظاہر ہونے لگی کہ شہر والوں نے ان کو شہر سے باہر ایک کثیف مقام پر ڈال دیا، اور رحمت ان کی زوجہ دختر یوسف علیہ السلام جاتی تھیں اور ان کے لیے گھوم پھر کر بھیک مانگ کر لاتی تھیں۔ جب حضرت پر بلاؤں کی ایک مدت گزر گئی اور شیطان نے دیکھا کہ جس قدر بلا زیادہ ہوتی ہے ان کا شکر اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو اصحاب ایوب کی ایک جماعت کے پاس گیا جن لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی اور پہاڑوں میں رہتے تھے۔ کہا آؤ اس بندے مبتلا شدہ کے پاس چلیں اور اس سے دریافت کریں گے کس سبب سے اس بلائے عظیم میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ اشب گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت کی جانب چلے۔ جب ان کے قریب پہنچے حضرت کے جسم کی بدبو سے ان کے گھوڑے دور بھاگنے لگے۔ وہ لوگ اترے اور گھوڑوں کو الگ باندھ کر پیدل حضرت کے پاس آئے۔ ان کے درمیان ایک کم عمر جوان بھی تھا۔ جب وہ لوگ بیٹھے تو کہا کاش اپنے گناہ سے آپ ہم کو بھی مطلع کرتے۔ ہم کو جرأت نہیں کہ آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے خدا سے التجا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ہلاک ہو جائیں۔ ہم کو گمان بھی نہ تھا کہ آپ ایسی بلا میں مبتلا ہوں گے جس میں کوئی شخص نہیں ہوا، لیکن کسی ایسے گناہ کے سبب سے جس کو آپ نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہے۔ ایوب نے کہا اپنے پروردگار کی عزت کی قسم کھاتا ہوں اور وہی گواہ ہے کہ کبھی میں نے کوئی طعام نہیں کھایا مگر یہ کہ غریبوں اور یتیموں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا، اور کبھی مجھ کو دو عبادتیں درپیش نہیں ہوئیں لیکن میں نے اس کو اختیار کیا جو ان میں زیادہ دشوار تھی۔ یہ سن کر اس جوان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہارا حال خراب ہو، پیغمبر خدا کے پاس تم لوگوں نے آ کر اس کو سرزنش کی، یہاں تک کہ اس نے اپنے معبود کو جو اس نے پوشیدہ عبادت کی تھی ظاہر کی۔ جب وہ لوگ واپس چلے گئے ایوب نے اپنے پروردگار سے مناجات کی اور کہا کہ پروردگارا اگر مجھ کو بات کرنے اور عرض حال کی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ خدا نے ان کے سر کے قریب ایک ابر بھیجا جس سے آواز آئی کہ تم کو اجازت دی گئی، جو حجت تمہاری ہو بیان کرو کیونکہ میں تم سے ہر وقت قریب ہوں۔ ایوب نے کمر باندھی اور دو زانو کر بیٹھے اور عرض کی پروردگارا تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں مجھ کو تو نے کسی بلا میں مبتلا نہیں کیا، لیکن مجھ کو جب کبھی عبادت سے متعلق دو امور درپیش ہوئے میں نے ان میں سے اس امر کو اختیار کیا جو میرے جسم پر زیادہ دشوار تھا، اور میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا مگر یہ کہ اپنے ساتھ کسی یتیم کو شریک کیا۔ کیا میں نے تیری حمد نہیں کی، تیرا شکر ادا نہیں کیا، تیری تسبیح و تنزیہ نہیں کی؟ پس ابر کی 10,000 زبانوں سے آواز آئی کہ اے ایوب کس نے تم کو ایسا بنایا کہ تم نے اس وقت عبادت کی جب کہ دنیا بے خبر تھی، اور کس نے عبادت کو تمہارے لیے محبوب کیا؟ کیا تم خدا پر احسان رکھتے ہو اس معاملے میں جس میں خدا کا احسان تم پر ہے؟ یہ سن کر ایوب نے ایک مٹھی خاک لے کر اپنے منہ میں ڈالی اور کہا میں نے غلط کہا اور توبہ کرتا ہوں، اور تمام نعمتیں اور عبادتیں تیری طرف سے ہیں۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے زمین پر ٹھوکر ماری، اسی وقت ایک چشمہ جاری ہوا، اس میں آپ نے غسل کیا اور تمام زخم و درد اور تکلیفیں زائل ہو گئیں اور اس سے بہتر تازگی اور حسن و جمال پیدا ہو گیا جو پہلے تھا۔ پھر ان کے چاروں طرف خدا نے سبز باغ پیدا کر دیا اور ان کے اموال، اہل و عیال اور زراعتیں سب عطا فرمائیں۔ وہ فرشتہ حضرت کے پاس بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا کہ آپ کی زوجہ آئیں، ان کے ہاتھ میں روٹی کا ایک خشک ٹکڑا تھا۔ جب وہاں پہنچی کھنڈر کے بجائے باغ و دبستان دیکھا اور ایوب کی جگہ دو جوان نظر آئے جو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ رونے اور چلانے اور فریاد و واویلا کرنے لگیں کہ اے ایوب تم پر کیا گزری؟ ایوب نے ان کو آواز دی۔ جب وہ قریب آئیں تو ایوب کو پہچانا اور الہی نعمتوں کی واپسی مشاہدہ کر کے سجدہ شکر بجا لائیں۔ جس وقت وہ ایوب کے لیے روٹیاں مانگنے روانہ ہوئی تھی ان کے خوبصورت گیسو موجود تھے۔ چونکہ ایک گروہ کے پاس جا کر ایوب کے لیے طعام طلب کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر اپنے گیسو ہمارے ہاتھ فروخت کرو تو کھانا دیں۔ ان معظمہ نے اپنے گیسو کاٹ کر دیے اور ایوب کے لیے کھانا لائی تھیں۔ جب ایوب نے ان کے گیسو کٹے ہوئے دیکھے غضبناک ہوئے اور قسم کھائی کہ 100 بید ان کو ماریں گے۔ جب ایوب سے گیسوؤں کے کاٹے جانے کا سبب بیان کیا تو ایوب غمگین اور اپنی قسم پر پشیمان ہوئے۔ خداوند عالم نے ان کو وحی فرمائی کہ خرمے کے خوشوں کا ایک دستہ لو جن میں 100 خوشیں ہوں اور ایک بار ان کے جسم پر مارو جس سے تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ پھر خداوند عالم نے آپ کے ان فرزندوں کو بھی زندہ کر دیا جو ان بلاؤں سے پہلے فوت ہوئے تھے اور ان فرزندوں کو بھی جو اس بلا میں مرے تھے، تاکہ ان حضرت کے ساتھ زندگانی بسر کریں۔ پھر ان سے
لوگوں نے پوچھا کہ ان بلاؤں میں جو آپ پر نازل ہوئیں کون سی بلا زیادہ سخت تھی؟ فرمایا کہ دشمنوں کی شماتت۔ پھر خداوند عالم نے ان کے مکان پر سونے کے ٹکڑوں کی بارش کی۔ حضرت جمع کرتے تھے اور ہوا سے جو ٹکڑا کسی اور طرف چلا جاتا تھا حضرت اس کے پیچھے دوڑتے تھے اور اس کو واپس لاتے تھے۔ جبرائیل نے کہا اے ایوب آپ سیر نہیں ہوتے؟ فرمایا پروردگار کے فضل سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے ہیں کہ سونے کے ٹکڑوں کا جمع کرنا دنیا کے حرص کے سبب سے نہ تھا بلکہ حق تعالیٰ کی نعمت کی قدر و عزت کے سبب سے تھا، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس سبب سے اس کو پسند کرتا ہوں کہ اس کی جانب سے عطا ہوتا ہے اور اس کے لطف و احسان پر دلالت کرتا ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو ایوب کو جس وقت کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میرا حال ظاہر ہے اور میری تکلیف انتہا کو پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا کو مستجاب کیا اور اس کی تمام تکلیفوں کو دور کر دیا اور اس کے اہل و عیال کو اپنی رحمت سے اس کو پھر عطا فرمایا تاکہ عبادت کرنے والوں کے باعث نصیحت ہو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہمارے بندہ ایوب کو یاد کرو جس وقت کہ اس نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ مجھ کو شیطان نے مس کیا اور سخت اذیت و تکلیف میں گرفتار کیا ہے، پس ہم نے اس سے کہا کہ اپنا پیر زمین پر مارو جس سے سرد پانی جاری ہوگا، جس میں غسل کرو، اسے پی لو تاکہ تکلیف اور درد سے نجات پاؤ، اور اپنی رحمت سے اس کے اہل و عیال اور مثل ان کے تمام چیزوں کو اسے عطا کیا، اور اس قصے کو صاحبان عقل کے لیے بیان کرو۔ پھر ہم نے ایوب سے کہا کہ ایک لکڑی کے دستے کو لے کر اس سے اپنی زوجہ کو مارو تاکہ تمہاری قسم کی مخالفت نہ ہو، یقیناً ہم نے اس کو نیک بندہ پایا اور وہ یقیناً ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہ تھا آیتوں کا ترجمہ، اور اس قصے میں چند دوسری حدیثیں وارد ہوئی ہیں مثل ان کے اہل کے، جو خدا نے فرمایا اس سے یہ مراد ہے کہ مثل ان فرزندوں کے کہ جو اس بلا میں ہلاک ہوئے ہیں، دوسرے فرزند جو پہلے فوت ہوئے تھے ان کو زندہ کر دیا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے مثل جو زندہ ہوئے دوسرے فرزند ان کی زوجہ سے ان کو عطا فرمایا۔ اور شیطان کو حضرت کے جسم اور مال پر مسلط کرنے کے بارے میں بعض متکلمین شیعہ نے مثل سید مرتضیٰ علیہ رحمہ نے انکار کیا ہے اور بہت بعید سمجھا ہے کہ حق تعالیٰ شیطان کو پیغمبروں پر مسلط کرے۔ صرف ان کے انکار کی وجہ سے بہت احادیث معتبرہ سے کنارہ کرنا مشکل ہے، جبکہ حق تعالیٰ شقی انسانوں کو ان کے اختیار پر چھوڑ دیتا ہے جو پیغمبروں اور ان کے وصیوں کو شہید کرتے ہیں اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں، اور یہ زیادہ تر شیطان کی تحریک اور ترغیب سے واقع ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا مطلب ہے کہ وہ شیطان کو اس کے اختیار پر کسی مصلحت کی بنا پر چھوڑ دے تاکہ وہ ان کے جسم کو تکلیف پہنچائے جو ان کے اجر و ثواب میں زیادتی کا سبب ہو، لیکن چاہیے کہ شیطان کو ان کے دین اور عقل پر اختیار نہ دے۔ اور ان روایتوں میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ آپ کے جسم مبتلا میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے اور وہ نقص ظاہر ہو گیا جو خلائق کی نفرت کا سبب ہوا، تو اکثر متکلمین شیعہ نے اس سے انکار کیا ہے اس اصل کی بنا پر جو ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ پیغمبروں کو ان امور سے پاک رہنا چاہیے جو لوگوں کی نفرت کا سبب ہو، کیونکہ یہ ان کی بعثت کی غرض کے منافی ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ یہ حدیثیں عامہ کے اقوال و روایات کے موافق ہوں اور تقیہ کی بنا پر وارد ہوئی ہوں۔ اگرچہ دلیل کے لحاظ سے امراض متنفرہ کے اس قسم کا استحالہ ثابت کرنا مشکل ہے جو ثبوت نبوت اور تبلیغ رسالت سے فراغت کے بعد ہو، خصوصاً اس کے بعد اس کے دفع کرنے میں ایسے معجزات ظاہر ہوں جو امر نبوت کو زیادہ مستحکم کرنے کا سبب ہوں، لیکن بعض روایات ان کے قول کے موافق بھی وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ ابن بابویہ نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ ایوب 7 سال تک مبتلا رہے بغیر کسی گناہ کے ان سے صادر ہوا ہو، کیونکہ پیغمبران خدا معصوم و مطہر ہیں، گناہ نہیں کرتے اور نہ باطل کی جانب رغبت کرتے ہیں، اور وہ صغیرہ اور کبیرہ کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔ پھر فرمائے کہ ایوب کو اس بلائے عظیم میں جس میں کہ وہ مبتلا ہوئے بدبو پیدا نہیں ہوئی تھی اور ان کی صورت میں کوئی عیب پیدا ہوا تھا، اور
نہ پیپ و خون ان کے جسم سے ظاہر ہوتا تھا، اور ایسا بھی نہ تھا کہ کوئی ان کی صورت دیکھ کر نفرت کرے یا کسی کو ان کو دیکھنے سے وحشت ہو، اور نہ ان کے جسم میں کیڑے پکڑ پڑے۔ اور پیغمبروں اور اپنے دوستوں میں سے جس شخص کو خدا مبتلا کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ اور ایوب سے لوگ جو پرہیز کرتے تھے خود ان کی بے خبری اور پریشانی کے سبب تھا، اور اس لیے بھی کہ وہ خود حضرت ان کی نگاہوں میں بے قدر ہو گئے تھے، اور یہ بھی سبب تھا کہ وہ لوگ جاہل تھے اس قدر و منزلت سے جو حضرت کو پیش خدا حاصل تھی۔ لیکن لوگ گمان کرتے تھے کہ ان کی بلاؤں کا طول پکڑنا خدا کے نزدیک ان کی بے قدری کے سبب سے ہے، حالانکہ رسول خدا نے فرمایا کہ تمام لوگوں سے پیغمبروں کی بلائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کے بعد جو زیادہ نیک ہوتا ہے اس پر بلا زیادہ نازل ہوتی ہے، اور ان کو خدا ایسی بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے جو لوگوں کی نگاہوں میں سہل معلوم ہوتی ہیں، تاکہ ان کے لیے خدائی کا دعویٰ نہ کریں، اور خدا ان کو بزرگ نعمتیں کرامت فرماتا اس واسطے سے کہ اس کے ساتھ اس پر استدلال کریں کہ خدا کا ثواب دو قسم کا ہوتا ہے، عمل کے ساتھ استحقاق کے روح سے اور بلا کے ساتھ اختصاص کے روح سے، اور اس لیے کہ لوگ ضعیف کو اس کے ضعف کے سبب سے، اور فقیر کو اس کی فقیری کے سبب سے، اور بیمار کو اس کی بیماری کے سبب سے حقیر نہ سمجھیں، اور سمجھیں کہ خدا جس کو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے ہر وقت جبکہ چاہتا ہے، اور جس طرح کے ارادہ کرتا ہے، اور ان امور کو جس کے لیے چاہتا ہے عبرت، اور جس کے لیے چاہتا ہے شقاوت، اور جس کے لیے چاہتا ہے سعادت قرار دیتا ہے، اور وہ تمام امور میں اپنے حکم کے ساتھ عادل ہے، اور اپنے افعال میں حکیم ہے، اور اپنے بندوں کے لیے وہی کرتا ہے جس میں ان کے لیے مصلحت دیکھتا ہے، اور بندوں کی قوت اسی سے ہے۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایوب ماں اور فرزندوں کے تلف ہونے میں 4 شنبہ کے آخر دن میں مبتلا ہوئے۔ بس سند ہائے معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایوب 7 سال تک بے گناہ مبتلا رہے، اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے بغیر کسی گناہ کے ایوب کو مبتلا کیا، حضرت صبر کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے سرزنش اور ملامت شروع کی تو حضرت نے خدا سے شکایت کی، کیونکہ پیغمبران خدا سرزنش پر صبر نہیں کر سکتے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایوب زمانے ابتلا میں خدا سے عافیت طلب کیا کرتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے ہیں کہ مفسرین نے حضرت کی ابتلا کی مدت میں اختلاف کیا ہے، بعضوں نے 18 سال کا ہے اور بعض نے 7 برس، آخری قول صحیح ہے جیسا کہ حدیثوں میں گزرا ہے۔ بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے جب حق تعالیٰ نے ایوب کو عافیت کرامت فرمائی، حضرت نے بنی اسرائیل کی زراعتوں کو دیکھا، پھر آسمان کی جانب دیکھا اور کہا، اے میرے خدا اور میرے مالک، اپنے بندہ ایوب مبتلا کو تو نے عافیت بخشی، اس نے زراعت نہیں کی، حالانکہ بنی اسرائیل نے زراعت کی۔ حق تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ ایک مٹھی اپنے تھیلے سے لے کر زمین پر پھیلا دیں، اس کے بعد مسور یا چنا پیدا ہوا۔ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دانہ پہلے نہ تھا، ان حضرت کی برکت سے پیدا ہوا۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ خداوند اعلیٰ مومن کو ہر بلا میں مبتلا کرتا ہے اور ہر قسم کی موت سے مارتا ہے، لیکن اس کو عقل کے زائل ہونے میں مبتلا نہیں کرتا۔ کیا ایوب کو نہیں دیکھتے ہو کہ حق تعالیٰ نے کس طرح شیطان کو ان کے مال، اولاد، گھر والوں اور تمام چیزوں پر مسلط فرمایا، مگر عقل پر مسلط نہیں کیا۔ عقل کو ان کے لیے باقی رکھا تاکہ خدا کی وحدانیت کا اعتقاد رکھیں اور اس کی یکتائی کے ساتھ عبادت کریں۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ایک حسین و جمیل عورت کو قیامت میں لائیں گے، جو گناہ گار ہوگی وہ کہے گی کہ پالنے والے، تو نے میری خلقت بہتر اور حسین قرار دی، اس سبب سے گناہ میں مبتلا ہوئی۔ حق تعالیٰ حکم دے گا کہ مریم کو لاویں، پھر اس سے فرمائے گا کہ تو زیادہ خوبصورت ہے یا مریم، اس کو ہم نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، تاہم اس نے اپنے حسن سے فریب نہ کھایا۔ پھر ایک حسین مرد کو لائیں گے جس نے اپنے حسن کے سبب سے گناہ کیا ہوگا، وہ کہے گا، خداوندہ تو نے مجھ کو حسین بنایا تھا، عورتیں مجھ پر مائل ہوئیں اور مجھ کو زنا میں مبتلا کیا۔ اس وقت یوسف بلائے جائیں گے اور اس شخص سے کہا جائے گا کہ تو زیادہ خوبصورت ہے یا وہ، ہم نے اس کو سب سے زیادہ حسین بنایا لیکن اس نے عورتوں سے فریب نہ کھایا۔ پھر ایک صاحب مصیبت و بلا کو لائیں گے جس نے اپنی بلاؤں کے سبب سے گناہ کیا ہوگا،
وہ کہے گا خدا بندہ تو نے مجھ پر بلاؤں کو سخت کیا یہاں تک کہ میں نے گناہ کیا۔ اس وقت ایوب کو طلب کریں گے اور کہیں گے کہ اے شخص تیری بلائیں زیادہ سخت تھیں یا ایوب کی؟ ہم نے اس کو ایسی بلاؤں میں مبتلا کیا اور وہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے 3 خصلتیں 3 شخصوں سے سیکھی ہیں: صبر ایوب سے، شکر نوح سے، حسد فرزندان یعقوب سے۔ معتبر حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک روز ایوب کی ثنا کی کہ میں نے کوئی نعمت اس کو نہیں عطا کی مگر یہ کہ اس کا شکر زیادہ ہوتا رہا۔ شیطان نے کہا اگر بلا کو اس پر مسلط کرتا تو دیکھتے کہ کیوں کر صبر ہوتا ہے، تو خدا نے اس کو ان کے اونٹوں اور غلاموں پر مسلط کیا۔ اس نے ہر ایک کو ہلاک سوائے ایک غلام کے، جس نے آ کر ایوب کو اطلاع دی کہ آپ کے غلام اور اونٹ سب مر گئے۔ فرمایا میں خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے ان سب کو لے لیا۔ شیطان نے کہا خدا بندہ وہ گھوڑوں کی کو زیادہ دوست رکھتے، خدا نے ان پر بھی اختیار دے دیا، اس نے سب کو ہلاک کر دیا۔ ایوب نے کہا حمد و ثنا سزاوار ہے اس خدا کے لیے جس نے ان سب کو واپس لے لیا۔ اسی طرح شیطان نے گائیں، گوسفندیں، زراعتیں اور آپ کے تمام اہل و عیال کو ہلاک کیا۔ وہ جس طرح ہر ایک کو ہلاک کرتا تھا ایوب شکر کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ شدید بیماری میں مبتلا کیا اور اس نے بہت طول پکڑا، لیکن ایوب ہر حال میں شکر کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو گناہ کے بارے میں سرزنش کی۔ اس وقت حضرت نے فریاد کی اور حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اس نے شفا عطا فرمائی اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز جو آپ کی تلف ہوئی تھی آپ کو عطا کی۔ ابن بابویہ نے وہب بن منبس سے روایت کی کہ ایوب یعقوب کے زمانے میں تھے اور ان کے داماد تھے۔ ایسا عالیہ یعقوب کی بیٹی ان کی بیوی تھی، ان کے باپ ان لوگوں میں سے تھے جو ابراہیم پر ایمان لائے تھے اور ان کی ماں لوط کی بیٹی تھیں۔ جب ایوب پر بلائیں ہر طرح سے مستحکم ہو گئیں، آپ کی زوجہ نے صبر کیا اور آپ کی خدمت ترک نہ کی۔ شیطان نے زن ایوب پر ان کی ملازمت اور خدمت کی وجہ سے حسد کیا۔ ان کے پاس آ کر کہا کیا تم یوسف صدیق کی بہن نہیں ہو؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ کیا تکلیف اور مصیبت ہے جس میں تم کو دیکھتا ہوں؟ اس صابرہ حالمہ نے جواب دیا کہ خدا نے ایسا انتظام فرمایا جس میں ہم کو اپنے فضل سے ثواب عطا فرمائے، اور جب اس نے عطا کیا اپنے فضل سے عطا کیا پھر اس نے ہم کو مبتلا کیا تاکہ امتحان لے اور ثواب بخشے۔ کیا تو نے اس سے بہتر انعام کرنے والا دیکھا ہے؟ لہٰذا ہم اس کی بخشش پر شکر کرتے ہیں اور اس کی آزمائش پر اس کی حمد کرتے ہیں۔ اس نے ہمارے لیے باہم 2 فضیلتوں کو جمع کر دیا تاکہ صبر کریں، اور ہم کو صبر کی قوت نہیں ہے مگر اس کی توفیق اور مدد سے، لہٰذا اسی کے لیے ہماری نعمتوں اور بلاؤں پر حمد سزاوار ہے۔ شیطان نے کہا تم نے سخت غلطی کی ہے، تمہاری بلائیں اس لیے نہیں ہیں۔ پھر چند شکوک پیدا کی ہے۔ زوجہ ایوب نے ہر ایک کو دفع کیا اور فوراً ایوب کے پاس آئیں اور تمام قصہ ان سے بیان کیا۔ ایوب نے کہا وہ شیطان ہے، وہ ہماری ہلاکت چاہتا ہے۔ خدا کی قسم اگر خدا نے مجھ کو شفا بخشی تو تجھ کو 100 بید ماروں گا، اس لیے کہ تو نے اس کی باتوں کی جانب توجہ کی۔ جب شفا پائی اس درخت کی باریک ٹہنیوں کا ایک دستہ لیا جس کو اسمام کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سب سے زوجہ کو مارا تاکہ قسم کی مخالفت نہ ہو، اور ایوب کی عمر جس وقت کے وہ بلاؤں میں مبتلا ہوئے تھے 73 سال تھی۔ پھر حق تعالیٰ نے 73 سال ان کی عمر اور بڑھا دی۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مولف فرماتے ہیں کہ ایوب کی قسم کے بارے میں جو سبب پہلے ذکر ہوا وہ قابل اعتماد ہے، اگرچہ ممکن ہے دونوں باتیں ہوئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی باب نمبر 11 اپنے اختتام کو پہنچا۔ 11واں باب حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں باب 12واں حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات۔ حضرت کے نسب کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ نوبہ کے بیٹے وہ مدین بن ابراہیم کے فرزند تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ کے پدر کا نام بویوب تھا۔ بعض نے کہا کہ آپ میکیل کے فرزند تھے، وہ یسب بن
ابراہیم کے فرزند تھے اور میکیل کی ماں لوط علیہ السلام کی دختر تھیں۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت کا نام شیرون تھا اور وہ سیقون کے بیٹے تھے، اور انقا کے بیٹے، اور وہ ثابت کے فرزند وہ مدین پسر ابراہیم کے بیٹے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہ تھے بلکہ کسی اور کی اولاد میں سے تھے جو ابراہیم پر ایمان لایا تھا۔ حق تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ ہم نے شہر مدین کے باشندوں کی جانب ان کے بھائی شعیب کو محبوس کیا۔ وہ کہتے تھے کہ لوگوں خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بتحقیق کہ واضح حجت تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے آ چکی ہے، لہذا پیمانہ اور ترازو سے پورا پورا تولو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو، اور زمین میں اس کے بعد فساد نہ پھیلاؤ جبکہ خدا نے اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر ایمان و اعتقاد رکھتے ہو، اور خدا کی راہ پر بیٹھ کر ایمانداروں کو اس کے راستے سے نہ روکو، اور رائے خدا کو لوگوں کی نگاہوں میں باطل نہ کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم کو کثرت عطا کی، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اگر ایسا ہو کہ ایک گروہ تم میں کا اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ میں محبوس کیا گیا ہوں، اور ایک گروہ اس پر ایمان نہ لائے، تو صبر کرو تاکہ خدا ہمارے درمیان کوئی حکم کرے، اور وہ بہترین حکم کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں اور بزرگوں نے جو قبول حق سے انکار کرتے تھے کہا کہ اے شعیب، یقیناً ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے اپنے قریے سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم لوگ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ شعیب نے کہا اگرچہ ہم تمہارے مذہب سے نفرت ہی رکھتے ہوں تب بھی تمہارے مذہب میں پلٹ آئیں، اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے تو خدا پر غلط بہتان قائم کریں گے۔ اس کے بعد کہ خدا نے ہم کو اس سے نجات دے دی ہے، اور ہم کو مناسب نہیں ہے کہ بغیر حکم خدا کے ہم دین باطل کی طرف لوٹیں، اور ہمارے پروردگار کا علم ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم نے خدا پر بھروسہ کیا، خداوندہ ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ حکم فرما، اور تو بہترین حکم کرنے والا ہے۔ اس گروہ نے کہا جو کافر تھا کہ اگر تم لوگ شعیب کی مطابقت کرو گے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے، لہٰذا ان کو زلزلے نے لے ڈالا، اور ان لوگوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اس حال میں کہ مردہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی گویا کبھی ان مکانوں میں نہ تھے، اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے تھے۔ غرض کے حیاروں اور مغروروں کا یہ کلام سن کر شعیب نے ان کی جانب سے منہ پھیر لیا اور کہا اے قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کی رسالت پہنچا دی اور تم کو بخوبی نصیحت کی، لہٰذا کیوں کافر گروہ کے لیے میں افسوس کروں اور غمگین رہوں۔ اور سورہ ہود میں فرمایا ہے کہ مدین کی جانب ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا، اس نے قوم سے کہا کہ خدا سے ڈرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ترازو اور پیمانے کو کم نہ کرو، یقیناً میں نعمتوں فراوانی میں تم کو دیکھتا ہوں، اور بے شبہ میں تمہارے لیے اس روز کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو تم کو گھیر لے گا۔ اے میری قوم والو، پیمانہ اور تول میں انصاف اور سچائی کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرو، ان کے حقوق میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو۔ مال حلال کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تمہارا پاسبان نہیں ہوں، میرا فرض تو صرف رسالت کا فقط پہنچا دینا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو حکم دیتی کہ ہم لوگوں سے ان کی پرستش ترک کرا دو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، باوجود اس کے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، اور تم تو بردبار اور نیک ہو۔ شعیب نے فرمایا مجھے بتلاؤ تو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی روشن دلیل یعنی علم و پیغمبری و کمالات پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنے فضل سے روزی دیا ہو، تو کیا سزاوار ہے کہ میں اس کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم لوگوں تک نہ پہنچاؤں؟ اور میں جو تم کو ممانعت کرتا ہوں تو اس سے میری غرض تمہاری مخالفت کرنا نہیں ہے، اور کوئی دوسری غرض بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس قدر مجھ سے ممکن ہو تمہارے حال کی اصلاح کروں، اور توفیق خدا کی جانب سے ہے۔
اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی جانب میری بازگشت ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ جو معاہدہ مجھ سے کرو اس کے سبب سے تم کو وہ پہنچے جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح یا قوم لوط کو پہنچا ہے۔ ان قوموں کے حالات سے تمہارے حالات دور نہیں ہیں۔ نصیحت حاصل کرو اور خدا سے آمرزش طلب کرو اور اس سے توبہ کرو، یقیناً میرا پروردگار بڑا رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اے شعیب، ہم بالکل نہیں سمجھتے جو تم کہتے ہو، اور ہم تم کو اپنے درمیان یقیناً کمزور دیکھتے ہیں، اور تمہارے قبیلے کی رعایت مد نظر نہ ہوتی تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، حالانکہ تم ہم لوگوں پر غالب نہیں ہو سکتے۔ شعیب نے فرمایا، میرا قبیلہ تمہارے نزدیک خدا سے زیادہ غلبے والا ہے۔ تم لوگوں نے خدا کو پس پشت ڈال دیا اور اس سے خوف و اندیشہ نہیں کرتے۔ جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً خدا کا علم ان پر محیط ہے۔ اے لوگو، یہ حال جو تمہارا ہے، اس پر جو کچھ چاہتے ہو مت کرو، بدر اس کہ میں وہی کرتا ہوں جس پر خدا کی جانب سے مامور ہوا ہوں۔ بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کس کی جانب خواری اور ذلت ابدی میں ڈالنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹ کہنے والا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم ان کے عذاب کے بارے میں آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور ان ستمگاروں کو ایک صدائے مہم نے لے ڈالا تو وہ اپنے مکانوں میں مردہ ہو گئے، گویا کبھی اس میں تھے ہی نہیں۔ آیت نمبر 84 تا 94، پارہ نمبر 12۔ اور سورہ شعراء میں فرمایا ہے کہ جنگل کے رہنے والوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی جو بیشا اور درختوں کے جھنڈ میں آباد تھے، جس وقت کہ شعیب نے ان سے کہا، کیا عذاب خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ بتحقیق کہ میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہذا خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم سے میں اپنی رسالت کا اجر کچھ نہیں طلب کرتا، میرا اجر تو عالموں کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ پیمانہ پورا ناپ کر دو اور کم کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور درست ترازو سے وزن کرو اور لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کرو، اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تم کو اور تمام خلائق کو پیدا کیا ہے۔ آپ کی قوم نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو جادو سے دیوانہ ہوئے ہیں، اور تم ہماری طرح سوائے ایک انسان کے اور کچھ نہیں ہو، اور ہم تم کو جھوٹ کہنے والوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ اگر تم اپنے دعوی رسالت میں سچے ہو تو ہمارے لیے آسمان کے چند ٹکڑے لا دو۔ شعیب نے کہا، جو کچھ تم کہتے ہو میرا پروردگار خوب واقف ہے۔ غرض ان لوگوں نے ان حضرت کی تکذیب کی تو ان کو ابر والے دن کے عذاب سے گرفتار کیا، بتحقیق کہ وہ سخت دن عذاب کا تھا۔ پارہ نمبر 19، آیت نمبر 176 تا 189۔ واضح ہو کہ مفسرین میں مشہور یہ کہ جب شعیب کی تکذیب ان کی قوم نے انتہا کو پہنچا دی، حق تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایک شدید گرمی نازل کی جس نے ان کے نفسوں پر اثر کیا، اور جب وہ اپنے مکانوں میں داخل ہوئے وہ گرمی بھی داخل ہوئی، نہ ان کو سائے میں چین ملتا تھا نہ پانی سے، گرمی سے بھونے جاتے تھے۔ پھر حق تعالیٰ نے ایک ابر ان کی جانب بھیجا جو سب نے گرمی کی شدت سے اس ابر کی جانب پناہ لی۔ جب وہ تمام لوگ اس ابر کے نیچے پہنچ گئے تو اس سے آگ کی بارش ہوئی اور زمین کو زلزلہ ہوا، یہاں تک کہ وہ لوگ جل کر راکھ ہو گئے۔ اور مفسرین کے ایک گروہ نے بیان کیا کہ حضرت شعیب دو گروہ پر مابوس ہوئے، ایک بار اہل مدین پر جو صدائے مہب سے ہلاک ہوئے جس سے زمین کو زلزلہ ہوا، اس کے بعد حضرت اہل بیشا پر مابوس ہوئے اور وہ لوگ بجلی گرانے والے ابر کے ذریعے سے ہلاک ہو گئے۔ بسنت معتبر حضرت علی بن حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ سب سے پہلے شعیب پیغمبر نے باٹ اور ترازو تیار کیا، آپ کی قوم تولتی تھی اور لوگوں کے حق کو پورا دیتی تھی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے ناپ تول میں کم کرنا اور چرانا شروع کیا تو ان کو زلزلے نے لے ڈالا اور اسی میں معذوب ہوئے اور ہلاک ہوئے۔ ابن بابویہ اور قطب راوندی نے اپنی سند سے ابن عباس اور وہاب بن منبع سے روایت کی کہ شعیب و ایوب اور بلم بن باور اس گروہ کی اولاد میں سے تھے جو ابراہیم پر اس روز ایمان لائے جبکہ حضرت نے آتش نمرود سے نجات پائی۔ وہ لوگ بھی ان حضرت کے ساتھ شام کی جانب ہجرت کر کے آئے تھے۔
حضرت ابراہیم نے ان لوگوں سے دختران لوط کو تجویز کیا، لہذا وہ تمام پیغمبر جو ابراہیم کے بعد اور فرزندان ایوب کے پہلے گزرے اسی جماعت کی اولاد سے تھے، اور حق تعالیٰ نے شعیب کو مدین کے باشندوں پر پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ وہ لوگ شعیب کے قبیلے سے نہ تھے، ان پر ایک جابر بادشاہ حاکم تھا کہ اس سے کسی ہم عصر بادشاہ کو مقابلے کی تاب نہ تھی۔ وہ قوم خدا کے ساتھ کفر اور پیغمبروں کی تکذیب کرتی تھی اور دوسروں کے لیے ناپ تول کم کرتی تھی۔ وہ لوگ جب اپنے واسطے ناپتے اور تولتے تو پورا پورا لیتے تھے، اور بادشاہ ان کو غلہ روک رکھنے اور کم تولنے ناپنے کا حکم کرتا تھا۔ شعیب نے ان کو ہر چند نصیحت کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ بادشاہ نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے اپنے شہر سے نکال دیا۔ آخر خدا نے ان پر گرمی اور جلانے والے ابر کو بھیجا جس نے ان کو بھون ڈالا۔ وہ سب 9 روز تک اسی عذاب میں گرفتار رہے، اور پانی ان کے لیے اس قدر گرم ہو گیا تھا کہ وہ پی نہ سکتے تھے۔ پھر وہ لوگ اس بیشے کی جانب چلے گئے جو ان کے نزدیک تھا۔ اس وقت خدا نے ایک ابر سیاہ ان پر بلند کیا۔ جب سب کے سب اس ابر کے سائے میں جمع ہو گئے، خدا نے اس پر ابر سے آگ برسائی جس نے سب کو جلا دیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ جب حضرت رسول خدا کے سامنے شعیب کا ذکر ہوتا فرماتے تھے کہ وہ قیامت میں خطیب پیغمبراں ہوں گے۔ جب شعیب کی قوم ہلاک ہو گئی، حضرت ماں اس جماعت کے جو آپ پر ایمان لائی تھی مکہ تشریف لے گئے اور اسی جگہ مقیم رہے یہاں تک کہ رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ اور دوسری روایت میں ہے جو زیادہ صحیح ہے کہ شعیب مکہ سے مدین واپس گئے، وہیں قیام کیا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، اور ابن عباس نے روایت کی ہے کہ شعیب کی عمر 242 سال ہوئی۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے 5 پیغمبروں ہود، 2 صالح و اسماعیل و شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا عرب کے کسی کو مبعوث نہ کیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ شعیب اپنی قوم کو خدا کی طرف بلاتے تھے یہاں تک کہ پیر ہو گئے اور ان کی ہڈیاں باریک ہو گئیں، پھر ایک مدت تک ان سے غائب رہے، اور پھر خدا کی قدرت سے جوان ہو کر ان کے پاس واپس آئے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دی۔ ان لوگوں نے کہا جس وقت کہ تم بڈھے تھے تمہاری بات کا ہم نے اعتبار نہ کیا، اب کیوں کر باور کر سکتے ہیں جبکہ تم جوان ہو۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت شعیب کو وحی کی کہ میں تمہاری قوم میں سے 40,000 افراد پر جو سرکش ہیں اور 60,000 نیک لوگوں پر عذاب کروں گا۔ شعیب نے کہا پروردگارہ نیک لوگوں پر تو کیوں عذاب کرے گا؟ حق تعالیٰ نے وحی کی اس لیے کہ ان لوگوں نے اہل معاصی کی رعایت کی اور ان کو بدی کی ممانعت نہ کی اور میرے غضب کے لیے ان پر غضبناک نہ ہوئے۔ حضرت رسالت پناہ سے منقول ہے کہ شعیب خدا کی محبت میں اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے، خدا نے ان کو بصارت واپس عطا فرمائی، پھر اس قدر روئے نابینا ہو گئے، پھر خدا نے ان کو بینا کر دیا۔ 3 بار اسی طرح وہ 4تھی مرتبہ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اے شعیب کب تک گریہ کرو گے؟ اگر جہنم کے خوف سے گریہ کرتے ہو تو میں نے تم کو اس سے امان دی، اور اگر بہشت کے اشتیاق میں روتے ہو تو میں نے اس کو تمہارے لیے مباح کیا۔ شعیب نے کہا اے میرے مولا اور میرے مالک، تو جانتا ہے کہ میرا گریہ نہ جہنم کے خوف سے اور نہ بہشت کے شوق میں، بلکہ تیری محبت نے میرے دل میں جگہ کر لی ہے۔ تیرے شوق ملاقات میں گریہ کرتا ہوں۔ اس وقت ان کو وحی ہوئی کہ میں اس سبب سے اپنے کلیم موسیٰ بن عمران کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ تمہاری خدمت کرے۔ بسند معتبر سہل بن سعید سے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ مجھ کو حشام بن عبد الملک نے رصافہ میں بھیجا کہ ایک کنواں کھودو۔ جب 200 قامت کھود چکا تو انسان کا ایک سر ظاہر ہوا، اس کے ارد گرد کی مٹی ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ ایک مرد سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک پتھر پہ کھڑا ہے اور اپنے دائنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھے ہوئے ہے۔ اس ضربت کے سبب سے جو سر پر لگائی گئی تھی، جب ہاتھ کو اس سے ہٹایا جاتا تھا تو وہ خون جاری ہو جاتا تھا، جب ہاتھ چھوڑ دیا جاتا تھا وہ پھر زخم پر رکھ لیتا تھا اور خون بند ہو جاتا تھا۔ اس کے لباس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شعیب بن صالح پیغمبر ہوں کہ خدا نے مجھ کو ایک قوم کی جانب رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم نے ایک ضربت لگائی اور مجھ کو اس کنویں میں ڈال دیا اور اس کو مٹی سے پاٹ دیا۔ میں نے یہ قصہ حشام کو لکھا، اس نے جواب میں لکھا کہ اس کنویں کو جس طرح پہلے تھا بند کر دو اور دوسری جگہ
کنواں کھودو۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 33 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 34 کا آغاز باب 13 حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے حالات سے کریں گے انشاءاللہ۔